بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اخلاص ہے، توحید پر مبنی ایک سورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے سورہ اخلاص کو پڑھا اس نے بہت ثواب کا کام کیا۔ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ مناسب ہے کہ ہر سورہ میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کو پڑھوں؟ حالانکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ دوسری سورت بھی کسی رکعت میں پڑھتے تھے اس کے علاوہ بھی، پھر بھی اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے یہ سورہ بہت اچھی لگتی ہے اور میرے ایمان میں اس سے جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش، اللہ تعالیٰ بھی اس سورہ کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کی توحید کے ڈنکے والا ہے، جو اس کی توحید کے گن گائے۔ تو یہ سورہ توحید پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بیدانیت کو واضح کرتی ہے۔ فرمایا کہو وہ اللہ ہے یکتا، یعنی کہ اللہ یکتا ہے، اللہ واحد نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، یعنی کہ اس کی خدائی میں کوئی دوسرا اس کے مد مقابل ہے ہی نہیں، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، ہر انسان اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات اللہ کے چلائی چل رہی ہے، اللہ کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، نہ اللہ سے پوچھنے والا کوئی ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ مالک و مختار، پوری کائنات اور اس دنیا میں، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، تو اس کے مقابل کا کوئی نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے سب سے۔ وہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اٹھائے گا اور انہیں کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ کسی کی ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، میری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق پڑتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ پوری کائنات کے جن اور انسان مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آ جائیں اور 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری کائنات کی جن اور انسان مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ چل جائیں، 24 گھنٹے نافرمانی کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا، کمی نہیں آئی۔ وہ تو آپ سے آپ محمود ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، صمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ تو خدا ہے، مالک ہے، رب ہے، کریٹر ہے، معبود ہے، تو اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ یہ سورہ بتاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کریٹر ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا بنایا ہوا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنا۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، کوئی اس کی طاقت کے برابر نہیں ہے، وہ خود سپر پاور ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کو چاہے پلٹی مار کے 2 منٹ میں صحیح کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت طاقتور ہے۔ واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جدھر گھما دے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں سارے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری سنت نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود طاقتور ہے، اس کی طاقت کے مقابلے کوئی دوسری طاقت نہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.